سحری اور افطاری سے متعلق یہ جو فقہی احکام و مسائل ہیں ان کو ڈیڈکٹ کرنے کے لیے میں کل 17 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کروں گا، اور یہ میں نے 17 کا عدد لیا ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے دن رات میں فرض نمازوں کی تعداد جو رکعتوں کی تعداد ہے وہ 17 ہے، فجر کے 2 فرض، ظہر 4، عصر 4، مغرب 3 اور عشاء کے 4۔ یہ 17 احادیث کل 3 ٹاپکس کے اندر ڈسکس ہوں گی۔ پہلے 7 احادیث جو ہیں وہ سحری سے متعلق، اگلی 5 افطار سے متعلق، اور اس سے اگلی 5 جو ہے وہ پرٹیکولرلی افطاری کا جو ٹائم کا اختلاف ہے سنی اور شیعہ کا، اس پہ میں انشاءاللہ حق بات جو ہے وہ بیان کروں گا۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں 1982۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہے، یعنی سحری کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس کو کھانا ہے۔ یہ اکثر لوگ 8 پیرا روزہ رکھ لیتے ہیں بغیر سحری کو اور بڑا فخریہ بتاتے ہیں، جبکہ یہ فخریہ چیز نہیں ہے، تو چھپانی چاہیے۔ سحری کھا کر روزہ رکھنا یہ برکت کا باعث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں 1983۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق ہی سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، تم سحری کھایا کرو۔ وہ رات کو ہی مطلب کھا پی لیتے ہیں، صبح کے وقت نہیں اٹھتے اور پھر اگلے دن اس طرح روزہ رکھتے ہیں ابھی بھی۔ اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سحری کا اہتمام کریں گے، کیونکہ اہل کتاب کے روزوں میں اور ہمارے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ تو جان بوجھ کر سحری نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اگر مجبوراً چھوٹ گئی اور کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر سحری کے 8 پیرا روزہ رکھ سکتا ہوں تو وہ رکھ لے، لیکن اگر اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میں روزہ نہیں نبھا سک رہا تو روزہ توڑ دے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے، 1 روزے کی قضا کر لے گا۔ اگر کسی کی سحری رہ گئی ہے اور اسے یہ یقین ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ نہ رکھے، اس نے چھوڑ دے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹاسٹرافک کنڈیشن آئی ہے، وہ 1 روزے کی بعد میں قضا دے دے، اور اگر رکھ بھی لیا ہے اور بعد میں احساس ہوا کہ نہیں نبھے گا تو روزہ توڑ سکتا ہے، اس پہ گناہ بھی کوئی نہیں ہے، کفارہ بھی کوئی نہیں، 1 روزہ قضا کر لے گا۔ اور اس پہ ایک ایکسیپشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1986، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے، بغیر افطار کیے اگلے دن کا روزہ اور پھر اگلے دن کا روزہ، اس طریقے سے مسلسل کئی دن کے روزے رکھتے تھے۔ بعض اصحاب نے آپ کی سنت کی پیروی میں روزہ رکھا تو ظاہر ہے وہ پھر مسجد میں بے ہوش ہونا شروع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، اور آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کوئی کون ہو سکتا ہے؟ میں رات کے وقت میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ مسلسل افطار کیے بغیر روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے، امت میں کسی کو اجازت نہیں۔ ان کو کہتے ہیں وصال کے روزے، وصل کہتے ہیں نا ملنے کو، یعنی روزے ملاتے جائیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم فرما دو کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں۔ صحابہ کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ مثل کے اعتبار سے ایز اے اسپیشیز بات نہیں ہو رہی، بلکہ آپ کے مرتبے کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کا مثل واقعی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 2 ایکسٹریم ہیں، ایک طرف اہل حدیث علماء ہیں، بعض وہ ہر بات کے اوپر جو ہے وہ قل انما انا بشر مثلکم کے تحت کوئی ایکسٹریم رزلٹ نکالتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ بریلوی ہیں، اور وہ مطلب اس آیت کو پڑھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین سمجھتے ہیں۔ دونوں ایکسٹریم کے اوپر ہیں۔ درمیان کا راستہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے میں کوئی مثل میں نہیں ہے، لیکن جو سپیشیز ہے، آپ انسان ہیں، انسان ہونے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل باقی انسان ہے، لیکن مرتبے کی بات نہیں ہے۔ مرتبے میں تو انسانیت کو ناز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔